میں نہیں جانتا اس مجموعے میں کون نبی کی محبت لے کر آیا ہے، کون عشق لے کر آیا ہے. بات یہاں تک حد نہیں رہے گی. محبت اور عشق سمجھ جائیے تو بات سمجھ میں آ جائے گی. میں تم سے کیا مطالبہ چاہ رہا ہوں. غیروں سے مطالبہ اور ہے، پہلے ہمارا مطالبہ ہم طے کریں گے. محبت اس کو کہتے ہیں کہ ہر کوئی ایک زمانے سے گزرا ہے، نوجوانی تھے، کسی کو کسی نہ کسی چیز سے محبت ہو جاتی ہے. یہ غریب کو کسی امیر سے محبت اس کی دولت کی عوض ہوتی ہے. یہ بدصورت کو ایک خوبصورت کی طرف توجہ ہو کر اسے محبت ہوتی ہے. محبت میں اپنا بھی خیال ہوتا ہے اور آگے والے کا بھی خیال ہوتا ہے. محبت میں اپنا بھی خیال رہتا ہے اور آگے والے کا بھی خیال رہتا ہے. میں نہیں جانتا کہ آنے والے محبت لے کر آئے ہیں. میں ہر آنے والے کو عشق نبی کا عاشق سمجھتا ہوں. عشق میں ہوتا کیا ہے؟ ہمارا خیال نہیں ہوتا، صرف آگے والے کا خیال ہوتا ہے. ہمارا خیال بالکل مر چکا ہوتا ہے لیکن آگے والے کا خیال ہوتا ہے. ہم کسی دنیا کے عشق میں یہاں پر نہیں آئے، کسی دولت مند کے عشق میں ہم نہیں آئے، کسی پولیٹیکل ایجنڈے کے عشق میں ہم نہیں آئے. ہم آئے ہیں تو نبی کے عشق میں آئے ہیں. ہمیں ہمارا خیال نہیں ہے، چاہے ہاتھ کٹ جائے، گردن کٹ جائے، لیکن آگے نبی کی ناموس کا خیال ہے. نبی کی ناموس کا خیال ہے. تو نبی کے عشق میں ڈوب کر ہم آئے ہیں. بے عمل ہوں گے، بد کردار ہوں گے، بکواس کرنے والے ہوں گے، لیکن نبی کا جب نام ہو جاتا ہے تو اعتقاد کے ساتھ محبت اور عشق لے کر پھر ہم آ جائیں گے. یہی بات ہے. بات جذبہ آج ہم آئے ہیں. بہت سارے ہمارے علماء کرام نے اس بدبخت کا نام اپنی زبان پر لیا ہے نا. مولانا نے کہا کہ اس کا سلسلے رضویہ سے تعلق نہیں ہے. میں تو اسے رضوی نہیں کہتا ہوں، وسیم رزیل کہتا ہوں. وہ وسیم رضوی نہیں ہے، وہ وسیم رزیل ہے ہمارے لیے. یہ برا جانور ہم نہ بہت آنکھوں میں پیارا ہے لیکن وہ برے جانور سے بھی بدتر ہے. چونکہ دیکھو ایک بات کہتا ہوں، یہاں تک صرف آج اس جلسے کی تک محدود رکھ کر نبی کے عشق کو اپنے سینے میں نہ لے جاؤ. اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے نا. اگر ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، جب نبی کی موجودگی میں نبی کے ہوتے ہوئے ابو جہل نے جہالت بھرے الفاظ اپنے زبان سے نبی کی شان میں کہہ دیے تو اللہ تعالیٰ چاہتا تھا تو اس کے ہاتھ پیر میں وہیں توڑ دے سکتا تھا. ہاتھ اور ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں. اللہ چاہتا تو ابو جہل کے ہاتھ اور پیر کو اپنی غیبی طاقت سے فنا فرما سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ حکم دیا، اے میرے بندو، بالخصوص مسلمانوں، تم پر 5 وقتہ نماز قائم کی گئی ہے. اپنی 5 وقتہ نماز میں کبھی کسی ایک نماز میں چاہے نفل نماز میں ہو جائے، اس نماز میں سورہ تبت یدا پڑھ لو. سورہ تبت یدا پڑھ لو تاکہ ابو جہل مر کر تو فنا ہو گیا، نارے جہنم ہو گیا، لیکن تم مسلمانوں کا حق ہوتے ہوئے میری عبادت میں اس کی جہالت کی انتہا صبح قیامت تک اپنی زبانوں پر رکھو اور اس پر لعنت بھیجتے رہو، ٹوٹ جائیں اس کے ہاتھ اور پیر. ہم مطالبہ گورنمنٹ سے کرنے کے لیے آج یہاں پر جمع ہوئے ہیں. جو بد وقت رزیل وسیم رضوی نہیں وسیم رزیل جو نبی کی شان میں گستاخانہ الفاظ کہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی زبان پر فالج عطا کرنا. اور یہی نہیں، ایسے وقت کے کئی صبح نکلے، کئی سورما اپنے آپ کو بہت مشہور کیے. سلمان رشیدی تھا، تسلیمہ نسرین تھی، آج ان کا نام تک نام نہیں ہے. یہ بھی آیا ہے کہ پانی کے بلبلے کی طرح 1-2 دن میں بھی پھوٹ جائے گا. ہم گورنمنٹ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ قانون کے مطابق، کانسٹیٹیوشن رائٹ کے مطابق، کسی بھی مذہب کے کسی بھی بانی پر اگر کوئی گوشنمائی کرتا ہے تو دیگر کنٹریز میں بھی قانون بنایا گیا ہے کہ اسے کیفر کردار تک پہنچائے. تو ہمارے قانون میں بھی ایک ایسا قانون لایا جائے کہ کسی بھی مذہب کے پیشوا اور بانی پر کوئی بھی اگر گوشنمائی کرتا ہے تو قانون ایک اتنا سخت بنائیں کہ آگے والا کہیں ایسی جرت نہ کر سکے. یہی نہیں، اگر تمہارے ہاتھ سے یہ کام نہیں ہو پا رہا ہے، ذمہ داران قوم سے کام نہیں ہو پا رہا ہے گورنمنٹ سے، تو وہ بظاہر رذیل ہے، اسلام سے باہر ہے، کلمہ تو ابھی بھی پڑھ رہا ہے. ہم مسلمانوں کے حوالے کرو، ہندوستان کے دوسرے خطے کی طرف نہیں، سرا کے مسلمانوں کے حوالے اس کو کر دو، ہم اسے کیفر کردار تک پہنچائیں. بس وقت کوئی تقریر کا نہیں ہے، وقت کوئی تقریر کا نہیں ہے. جذبہ پیدا ہوتا ہے
तो जो छोटे छोटे बच्चे सख्त से सख्त जाहिल, दो छोटे मासूम बच्चे बड़े बदबख्त को जहन्नम नसीब करते हैं। आज हमें इतनी ईमानी हरारत ताकत है, आज हमें इतनी ताकत है कि हम उसे कत्ल तो नहीं कर सकते, दो तमाचे मुंह पे उसे लगा भी सकते हैं, सामने आ जाए। हिम्मत वाला नहीं है, किसी के सामने नहीं आ रहा है। कोठरी में बंद होकर कोई बयान दे देना, कोई गलत किताब लिख देना, ये सब जाहिलों का और ऐसे कहूँगा कि समाज में नंबर 6 वालों का काम है ना। अगर वो मर्द होता तो सीधा आकर बात करता, ये बताते कि नबी की शान क्या है, नबी की शान क्या है। अरे वो नबी की शान पर उंगली उठाता है, अरे जिसकी शान पर तू उंगली उठाता है उस जात की उंगली के इशारे से चांद टुकड़े हो गए। अगर वो जात एक नजर डाल दे तो तेरे टुकड़े टुकड़े हो जाए। तो लिहाजा हम किसी गवर्नमेंट से कुछ इकरार नहीं है, सिर्फ हमारी बात को ऊपर वालों तक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के मुताबिक हम पहुंचाना चाह रहे हैं मेमोरेंडम की शक्ल में। आप यहाँ ईमानी हरारत को जगाते हुए आए हैं ना। कोई, मैं तो सिरा के कई जलसे देखा, कई पॉलिटिकल भी देखता रहता हूँ, यहाँ के जुलूस इतना हुजूम नहीं था, चाहे वो एमपी का हो जाए चाहे एमएलए का हो जाए। लेकिन आज एमएलए के एमएलए, बादशाहों के बादशाह, खाजाओं के खाजा, राजाओं के राजा, यह हद तो ये है कि अंबियाओं के राजा, अंबियाओं के राजा, उनकी शान में आज हम जमा हुए हैं। तो ये बेशक आज भी हमारी ईमानी हरारत बाकी है। अल्लाह नबी खुद फरमाते हैं, अगर किसी मुसलमान के दिल में राई के बराबर भी ईमान होगा तो कल उसके गुनाहों से अगर वो जहन्नम में जल रहा होगा तो फिर मैं उसे जहन्नम से निकाल कर जन्नत में। आज आप यहाँ आकर अपने आप को जन्नती होने का एक दावेदार बन गए हैं। अल्लाह ताला आपकी मोहब्बतों को, इश्क को अपने सीनों में कायम रखे, मज़हब इस्लाम पर कायम रखे, नबी के इश्क में मर मिटने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।